السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ سٹوری فیصل نے سیالکوٹ سے سینڈ کی ہے۔ یہ انسیڈنٹ ان کے چچا کے دوست کے ساتھ ہوا۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو سٹوری اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میرے دوست نے بتائی ہے، کیونکہ یہ میرے دوست کے چچا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ ان کے چچا ایک درزی تھے اور بہت ہی غریب تھے۔ ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ جیسے ہی عید کا سیزن آتا تو ان سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ 1 ماہ یا 2 ماہ تک وہ ان پیسوں سے گھر چلایا کرتے، کیونکہ وہ ایک پسماندہ گاؤں ٹائپ علاقے میں رہائش پذیر تھے، تو کچھ لوگ ہی کپڑے سلواتے تھے۔ ایک بار عید کا سیزن آیا تو ان کے پاس معمول سے کچھ زیادہ کپڑے سلنے کو آئے، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ اس بار تو اللہ کے کرم سے بہت زیادہ آرڈر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے 4 کاریگروں کو اپنی شاپ پر بلایا اور کام شروع کر دیا۔ اس روز 24واں روزہ تھا۔ میرے دوست کے چچا اور کاریگروں نے دن رات محنت کر کے تقریباً جوڑے سب سی ہی لیے تھے، اور چند ایک ہی باقی تھے۔ اگلے ہی دن کچھ لوگ اپنے اپنے جوڑے لینے آئے، تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 25ویں روزے کو جب صبح وہ دکان پر پہنچے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی دکان کا شٹر کا تالا ٹوٹا پڑا ہے، اور وہ جب دوڑ کر اپنے اندر پہنچے تو نہ کوئی کپڑا ملا اور نہ ہی کوئی سلائی مشین۔ یہ دیکھتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اتنے میں باقی کاریگر بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے بھی شور مچا دیا کہ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لہٰذا جن کے کپڑے تھے ان لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ ہمیں ہمارے کپڑے واپس کرو یا پیسے واپس کرو۔ میرے دوست کے چچا نے بہت محنت کی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، اور چوری ہوئی ہے، میں نے تو خود کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھتے ہی باقی کاریگروں نے بھی اپنی جان لوگوں سے چھڑانے کا یہ طریقہ اپنایا کہ ہم تو دکان پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر انہوں نے بہت اصرار کیا تو ہم آ گئے، کیونکہ دکان ان کی ہے، لہٰذا ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ ہماری مشینیں بھی چوری ہوئی ہیں، ہمیں ہماری مشین چاہیے یا پیسے دیں۔ لوگوں نے انہیں عید تک کا مہلت دی، یہ کہہ کر کہ اگر پیسہ نہ دیے تو ہم تمہارے گھر پر قبضہ کر لیں گے اور تمہارے بیوی اور بچوں کو نکال کر باہر پھینکیں گے۔ وہ بہت شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا اس عید پر میں تمہیں سائیکل عیدی کے طور پر دوں گا، اور بیٹی کو بھی گڑیا لے کے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ اپنے وعدے دماغ میں گردش کر رہے تھے جو انہوں نے اپنی اولاد سے کیے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر خودکشی کا فیصلہ کیا، اور جب دریا کنارے پہنچے تو ہمت نہ ہوئی، کیونکہ یہ سوچ کر کہ میرے بعد میری بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا، اور پھر میری بیوی کو کیا کیا نہیں سہنا پڑے گا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھے کہ ایک بھاری بھرکم آواز ان کے کانوں میں گونج اٹھی کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور انہوں نے جب سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو کالے رنگ کے لباس پہنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کی لیفٹ آنکھ پتھر کی تھی۔ بزرگ بولا، مجھے سب پتا ہے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، مگر اداس مت ہو، میرے پاس تمہاری ہر پریشانی کا حل ہے۔ وہ کیسے بابا جی؟ وہ جھلملاتے ہوئے بولے۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا اس دنیا میں خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی، ان خوشیوں کو کمانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے آپ پہیلیاں مت بجھائیں اور مہربانی کر کے مجھے اس کا حل بتا دیں۔ آپ جو بھی کہیں گے میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا ایک عمل ہے 41 رات کا، تمہیں وظیفہ بتاؤں گا جو تمہیں ایک پرانے قبرستان میں جا کر ایک پرانی قبر کے پاس چلہ کاٹنا ہوگا، اور ہاں اس پرانی قبر کے پاس درخت کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے نیچے بیٹھ کر تم 41 رات کے عمل کرو گے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں بابا جی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا کوئی جلدی نہیں، تم سوچ لو، میں کل تمہیں پھر یہیں پر ملوں گا، اگر دل ہو تو بتا دینا ورنہ تمہاری مرضی۔ وہ بزرگ کی یہ بات سن کر وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سوچ بچار کرتا گیا اور فیصلہ کیا کہ اس سے یہ عمل نہیں کرنا۔ خیر جب گھر پہنچا تو بیوی شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی پریشانی ہے۔ بہت پوچھنے کے بعد بلاخر انہوں نے ساری بات بتا دی، یہاں تک کہ خودکشی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس پر اس کی بیوی رو پڑی کہ آپ کو ذرا بھی ہمارا خیال نہ آیا جو ایسا فیصلہ کیا؟
اللہ پر حوصلہ رکھیں اور توکل رکھیں، وہ کوئی ضرور حل نکال دے گا، اور کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن پر جا کر چوری کی رپورٹ درج کروائیں، ہو سکتا ہے کہ چور پکڑے جائیں۔ تو وہ صبح ہوتے ہی پولیس اسٹیشن گیا اور ساری بات پولیس کو بتائی، تو پھر پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا، مگر چوروں کا کچھ بھی نہ پتہ چل سکا۔ آخر چاند رات آ گئی۔ بیٹا اور بیٹی نے جب وعدہ یاد دلایا تو مارے شرم کے اس کا سر جھک گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں علاقے والے دروازے پر آ گئے، یہ بتانے کہ تمہیں عید تک کا ٹائم دیا تھا اور کل عید ہے، ہم کل آئیں گے اور تم لوگوں کو گھر سے دھکے دے کر نکال باہر پھینکیں گے اگر ہمارے پیسے نہ لوٹائے تو۔ اس نے ان لوگوں کو واسطے دیے، مگر لوگ تو پیسے مانگ رہے تھے، وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لوگوں کے جانے کے بعد وہ دریا کے پاس اسی جگہ گیا جہاں بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں، میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں لے کر جاؤں گا۔ اتنے میں اسے بزرگ کی آواز سنائی دی کہ بیٹا آ گئے تم، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ جی میں تیار ہوں، آپ مجھے عمل بتائیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیوی بچوں کو لوگ دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا پاس ہی جنگل ہے، میری وہاں چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اگر تم وہاں آنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کہیں اور ڈیرا لگا لوں گا، میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، کبھی یہاں ہوتا ہوں تو کبھی وہاں ہوتا ہوں۔ اس پر وہ آدمی آمادہ ہو گیا اور اگلے ہی روز اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے آیا۔ اس جھونپڑی میں وہ ہر طرف جالے ہی جالے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں اپنا ایک سامان ایک کونے پر رکھا اور پھر وہیں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ بزرگ ان سے ملے اور انہیں سارے دن ایک وظیفہ سکھاتے رہے۔ بزرگ نے بتایا کہ بیٹا جب بھی یہ وظیفہ شروع کرنا تو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ پرانے قبرستان میں پرانی قبر اور اس پرانی قبر کے ساتھ درخت کا ہونا ضروری ہے، اور جس رات کے عمل شروع کرنا وہ رات منگل کی ہو، اور ہاں اگر عمل کے دوران کوئی جنات یا بھیانک شکلیں نظر آئیں تو تم گھبرانا نہیں، وہ ان سب کی نظر کا دھوکہ ہوگا، اور یاد رکھنا جس حصار میں تم ہوگے اس حصار میں تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر عمل بیچ میں چھوڑ دیا تو جو ہوگا پھر اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگے۔ اس کے بعد وہ اس دن علاقے کے پرانے قبرستان میں پرانی قبر کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے آخرکار ایک پرانی قبر مل ہی جاتی ہے جس کے پاس ایک درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت کافی پرانا اور گھنا درخت تھا۔ خیر اس نے حصار کی جگہ منتخب کی اور وہاں جھاڑو لگایا کیونکہ اگلی رات ہی منگل کی تھی اور وہ جلد سے جلد اپنا عمل شروع کرنا چاہتے تھے۔ اگلی رات اس نے ضروری سامان لیا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کام مل گیا ہے اور بہت جلد ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ دن رات بھی تو مزدوری کرتے ہیں اور آخر رات کو کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت محنت کرنی ہے اپنے بچوں کی خاطر، تمہاری خاطر، اور وہ پھر گھر سے روانہ ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ وہ قبرستان پہنچا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا، دور دور تک کسی جانور تک کی بھی کوئی آواز نہ تھی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں سے گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے سوکھے پتوں پر کوئی چل رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا ایک بار دل کیا کہ واپس چلا جائے کیونکہ واقعی میں اس میں بہت ڈر لگا ہوا تھا، مگر اولاد کی خاطر اسے یہ سب کرنا تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ منتخب کردہ جگہ پر پہنچا اور سامان رکھا اور حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ عمل شروع کرتا ہے اسے کسی کے پاس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر اس نے اپنا عمل جاری رکھا اور صبح 3 بجے تک جاری رکھنا تھا۔ عمل کی اس پہلی رات کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ بس اتنا سا کام ہے، یہ تو آسان تھا، لہٰذا وہ عمل ختم کر کے واپس اپنے گھر کو لوٹا اور جا کر سو گیا۔ اگلی شام بزرگ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بزرگ کو کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جنات بدروہیں آئیں گے، مگر ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا کیونکہ یہ پہلی رات تھی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا ظاہر ہونا اور ڈرانا بڑھتا جائے گا، مگر تم ڈرنا مت اور اپنا عمل جاری رکھنا۔ خیر رات کو پھر وہ اپنا سامان لے کر دوبارہ قبرستان پہنچا۔ آج رات چاندنی میں بوسیدہ اور پرانی قبریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچ کر عمل شروع کر دیتا ہے۔ پہلے پہر تو کچھ بھی نہ ہوا، مگر 1 گھنٹے کے بعد اچانک آسمان بادلوں سے گر گیا اور بہت ہی تیز آندھی اور طوفان آنا شروع ہو گئے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ ان کے چچا بتا رہے تھے
कि ऐसा तेज़ तूफ़ान कभी ज़िंदगी में भी ना देखा ना सुना था। मगर हैरानी इस बात की थी कि जिस दरख्त के नीचे वो बैठे थे वो दरख्त ऐसा लगता था कि जैसे अभी उखड़कर उनके ऊपर गिर जाएगा। मगर मुझे हवा का एक झोंका भी महसूस ना हो रहा था। लेकिन इसने अपना अमल भी जारी रखा और कुछ देर बाद तूफ़ान थम गया। तूफ़ान के थमने से इनका डर कुछ कम हुआ कि अचानक पास से घुंघरू की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसा लगता था कि किसी ने पाँव में पाजेब पहनी हुई है और कोई इसके आसपास है, मगर सामने नहीं। खैर, जैसे जैसे अमल मुकम्मल हुआ और उसने घर जाने की तैयारी की, मगर कब्रिस्तान से लेकर घर तक इसे घुंघरू की आवाज़ें आना बंद न हुई। वो घर आकर सो गया। इसकी इस रात एक ख्वाब आता है कि एक बूढ़ी औरत है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और वो ज़ारो कुतार रो रही थी। तो पास जाकर पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी अम्मी है। और अब वो इसे पूछता है कि अम्मी आप रो क्यों रही हो। तो वो बेटे से सिर्फ इतना कहती है कि बेटा छोड़ दे ये सब, तू गलत कर रहा है, तू नुकसान उठाएगा, बाज आ जा। और जब आँख खुलती है तो इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। वो ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर अम्मी को इस बात का मतलब क्या था। खैर, वो बुजुर्ग से मिलता है और सारा ख्वाब उन्हें बताता है। मगर बाबा जी ये कहकर बात टाल देते हैं कि तू परेशान ना हो और ऐसे ख्वाब तुझे आते रहेंगे, मगर तुम अपना अमल जारी करते रहो। इस तरह 20 रातें गुजर जाती हैं, मगर इस दौरान इसे छोटे मोटे वाक़यात पेश आते रहे। मगर अगली रात 21वीं की थी और रात को इसके साथ जो कुछ हुआ इसके बाद इसकी दुनिया ही उजड़ गई। 21वीं रात से ही इसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। फिर हुआ कुछ यूँ कि हस्बे मामूल अमल के लिए अपना सामान लेकर वो कब्रिस्तान पहुँचा। उस रात अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसकी ताक लगाए बैठा है। कब्रों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे टूटी पूरी कब्रों से कोई बाहर झांक रहा हो। माहौल की हौलनाकी देखकर वो बहुत डर गया। वो मन ही मन में बुड़बुड़ाया कि औलाद की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने हंसार खींचा, तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। वो पहले से ही डरा हुआ था और मन ही मन में बोला कि आज आखिर इतना भयानक क्या होगा, मगर मुझे अमल जारी रखना है। इसके साथ ही इसने अमल शुरू कर दिया। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरते कि ज़मीन ने हिलना शुरू कर दिया, जैसे शदीद ज़लज़ला हो। और जब सामने नज़र पड़ी तो जो मंजर उसे नज़र आया उससे देखा ना गया। सामने की 4 कब्रें खुली पड़ी थी, उनमें दरारें पड़ रही थीं, और देखते ही देखते वो कब्रें एक धमाके की आवाज़ के साथ फट गईं और इनमें से मुर्दे खून आलूद कफन से लिपटे हुए बाहर निकल आए और नहायत ही भयानक आवाज़ में बोलने लगे कि बंद कर दे ये सब कुछ, चला जाए यहाँ से, वरना हम तुझे नीस्तो नाबूद कर देंगे। तुम्हें इस अमल से हमें तकलीफ़ होती है, बंद कर दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बहुत डर गया था। इसका दिल किया कि भाग जाए वहाँ से, मगर अमल जारी रखा। इतने में एक और कब्र फटती है और इस कब्र के धमाके से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठता है और हवाओं की तेज़ी में मज़ीद शिद्दत बढ़ जाती है। इस कब्र में खून में लथपथ एक लंबे कद का मुर्दा निकला, जिसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और इसके मुंह पर आधा गोश्त गायब था। इसके ऊपर कीड़े और केंचुए टाइप की चीज़ें लटक रही थीं। वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुर्दे को अपनी तरफ आता देखकर इसका सांस फूल गया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी बेहोश हो जाएगा, मगर इसने अपना अमल जारी रखा। इस मुर्दे ने बढ़ते हुए कहा कि बंद कर दे ये अमल और दौड़ जा अगर अपनी जान प्यारी है, मगर अमल उसने जारी रखा। और जब मुर्दा हसार के बहुत करीब आया तो इसका गला सड़ा चेहरा देखकर वो बहुत घबरा गया और मन ही मन में बोला कि ये क्या बला है, मुझे खुद पर काबू करना होगा, मैं ये अमल हर हाल में पूरा करूँगा। इतने में इस मुर्दे के सामने आकर एक ऐसी भयानक चीख मारी कि उसे लगा कि इसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे, और वो मुर्दा चीखते हुए खंजर हवा में बुलंद करता है और फिर अपने गले पर रखकर अपनी गर्दन इसकी आंखों के सामने काटना शुरू कर देता है। खून की धारें फूटने लग गईं। फिर इतनी मिकदार में खून निकला कि ज़मीन पर फैल गया। इतने में गर्दन तन से जुदा हो गई और दूसरे हाथ से वो मुर्दा और सर के बालों से पकड़कर कटी हुई गर्दन इसके सामने की और कहकर चलाया कि दौड़ जा वरना इतनी अजियतनाक मौत का मज़ा चखेगा। ये सब देखकर इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा और दिल की धड़कन इतने साफ सुनाई दे रही थी कि वो भागने ही लगा था कि इसे बुज़ुर्ग की बात याद आई कि अमल ना छोड़ना, कुछ भी हो जाए। इसे यह मालूम था कि कोई भी चीज़ इसे हसार में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर जो मंज़र वो देख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इस मंज़र से वो बहुत डर गया, मगर उसने अपना अमल जारी रखा। इतने में इसकी बेटी की आवाज़ आई जो कह रही थी कि अब्बू मुझे बचा लो,
अब्बू ये सब बंद कर दो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। जब सामने देखा तो कुछ मुर्दे इसकी बेटी को पकड़े हुए थे और इनके नोकीले नाखून इसकी गर्दन पर लगे हुए थे और वो मुर्दे कह रहे थे कि बंद कर दो वरना तेरी बेटी को हम मार डालेंगे। ये देखकर उसकी बेटी के उसके शिकंजे में है वो बुलबुला उठा और उनसे कहा कि खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, इसमें इसका क्या कसूर है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो जानता था कि मुझे ये सब लोग नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर मेरी बेटी को मार डालेंगे। अभी वो वास्ते ही दे रहा था कि इसकी बीवी और बेटे को भी वो ले आते हैं और इसकी आंखों के सामने नुकीले नाखूनों से इनकी बोटी बोटी करने लग जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को चीखता देखकर वो कमज़ोर पड़ गया और हसार से बाहर इनकी तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने पहला कदम हसार से बाहर रखा तो अचानक तेज़ हवाएं रुक जाती हैं और जो मंजर इसके सामने था वो सब गायब हो गया और कब्रिस्तान वैसे का वैसा ही था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। हर तरफ सन्नाटा छा गया और अचानक से कहकों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कि पूरा कब्रिस्तान इस पर हंस रहा हो और वो डर और खौफ के मारे वहाँ से भाग जाता है। घर की तरफ पागलों की तरफ भागते हुए वो रो रो कर कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो खैर है, मेरे बीवी बच्चे अल्लाह करे कि सलामत हो। और जब घर पहुँचा तो देखा कि इसकी बीवी बच्चे सही सलामत सो रहे थे। ये देखकर वो सुकून में आ गया कि अचानक उसकी बीवी उठी और शौहर को घबराया हुआ पसीने में देखा तो बोली कि आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए और इतने घबराए हुए क्यों हैं, सब खैरियत तो है? तो उसने ये कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, तो छुट्टी लेकर आ गया हूँ, तुम सो जाओ, मैं भी आराम करता हूँ। जब वो चरपाई पर लेटा तो इस सोच में डूब गया कि मेरी बीवी बच्चे तो सही सलामत हैं और इनको कुछ मालूम भी नहीं कि कब्रिस्तान में कौन थे जो मेरी बीवी बच्चों की शक्ल में थे। सोचते सोचते इसको बाबा की बातें याद आ रही थी कि जिसमें वो कहता था कि बेटा ये सब नज़र का धोखा होगा, तुम अमल मत छोड़ना। मगर मैं तो भाग आया, अब क्या होगा? कल बाबा जी को मिलकर इसका हल पूछूंगा। ये सोचकर वह सो गया। ख्वाब में इसकी अम्मी फिर आई और खून से भरे हुए इसके बीवी बच्चों के कपड़े लिए रो रही थी और कहा कि बेटा मैंने तुम्हें मना किया था मगर तुमने मेरी एक ना मानी, अब देखो ये क्या हो गया, देखो ये खून से भरे हुए कपड़े। और फिर इसकी आंख खुल गई। वो उठकर ख्वाब के बारे में सोचने लग गया। वो बहुत फिक्रमंद था कि पता नहीं क्या क़यामत आएगी। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह वो उस बुज़ुर्ग की तलाश में निकल पड़ा मगर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई मगर वो बाबा ना आया। वो उदासी और फिक्र के आलम में घर वापस आया। रात में वो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसते खेलते देखकर मुस्कुरा पड़ा मगर इसे क्या मालूम था कि आखिरी बार देख रहा है। उस रात उसने आखिरी बार इन सब के साथ बैठकर खाना खाया और सब सो गए। ठीक रात 12 बजे बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आईं। वो इस आवाज़ से जागा और देखा कि कुछ साए इसके दरवाजे से दाखिल हो रहे थे और कह रहे थे कि आज हम तेरे मेहमान हैं, आज हम कब्रिस्तान से तेरे घर आए हैं, आज तुम सोए हुए हो और हम जागे हुए हैं, आज हम तेरे घर पर दावत करने आए हैं। और जब नींद से वो बेदार हुआ और वाज़े तौर पर देखा तो वही मुर्दे जो खून आलूद कफन में मलबूस कब्रिस्तान में दिखाई देते थे वो यहाँ थे मगर वो उठ नहीं पा रहा था, ना ही हिल सकता था, जैसे कि किसी ने जंजीर से बांध रखा हो। एक मुर्दा उससे कहने लगे कि आज तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी बच्चों को नोचेंगे। और फिर वो मुर्दे इसकी आंखों के सामने सोई हुई हालत में इसकी बेटी की तरफ पड़े और गले में नाखून गाड़ दिए और एक चीख गूंज उठी जिसके साथ ही बीवी और बेटा खौफजदा होकर उठ गए। फिर बाकी के मुर्दों ने इसकी बीवी और बेटे को नोचना शुरू कर दिया। वो अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली की बोटी बोटी होता देख रहा था मगर वो कुछ ना कर सका। इन मुर्दों ने इसकी बीवी बच्चों को बहुत ही अजियतनाक मौत दी और वो अपनी बीवी बच्चों की चीखें सुनता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता रहा। जब वो मुर्दे चले गए तो इसका जिस्म हरकत करने के काबिल हुआ। पूरा घर खून से भरा हुआ था। वो दहाड़े मार मार कर रोता रहा। कोई इसकी आवाज़ न सुन सकता था क्योंकि वो एक जंगल में बाबा की झोंपड़ी में थे। जब सुबह हुई तो उसने रोते हुए अपनी बीवी बच्चों की उधड़ी हुई लाशों को दफनाया और गुस्से की हालत में इस बाबा की तलाश में निकल पड़ा, जैसे कि इसे कत्ल कर देना चाहता हो, मगर उसे बाबा ना मिला। रात हुई तो फिर से वही मुर्दे इसको अजियत देने आ गए। जिस्म और चेहरे पर खरोंचे लगाना शुरू कर दिया। इससे आखिर बर्दाश्त ना हुआ। उसने कहा कि मुझे भी मार डालो जैसे कि मेरे बीवी बच्चों को मारा था। मगर मुर्दे इसको मारने नहीं बल्कि रोज़ इसे तंग करने के लिए आते। 3 से 4 दिन बाद एक दूसरे बाबा के पास वो गया जो छोटा मोटा इल्म जानता था। इसने सारा वाक़या इस बाबा को सुनाया।
تو اس بابا نے کہا کہ بیٹا جو علم تم کر رہے تھے وہ عمل ایسا تھا کہ جب تک تم مکمل نہیں کر لیتے وہ رات دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور ہر رات تمہیں اذیت دیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر اس عمل والے بابا پر اسے بہت غصہ آیا۔ جس اولاد کی خاطر اس نے یہ عمل شروع کیا تھا وہ تو رہی نہیں اور خود کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے مجبوراً وہ عمل دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ضروری سامان لے کر اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اس طرح 22ویں کی رات شروع ہوئی۔ اس نے حصار کھینچا اور عمل شروع کر دیا۔ شروع میں تو کچھ نہ ہوا مگر کچھ دیر بعد قبروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ تو پھر آ گیا۔ اپنی اولاد اور بیوی کو مرتا دیکھ کر بھی تجھے سکون نہیں آیا جو اب پھر آ گیا ہے۔ اچانک سے وہی قبریں پھٹیں اور وہی مردے نکل آئے۔ ان مردوں کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ ان مردوں نے پھر سے جانے کا کہا مگر اب اس کو کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ سب کچھ تو لٹا بیٹھا تھا، اب کسی بات سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ مردے مختلف طریقوں سے اسے ڈراتے رہے مگر اس نے عمل جاری رکھا اور اس طرح 22ویں عمل شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 41ویں رات آ گئی۔ اس رات ان تمام قربانیاں اور اذیتوں کا ازالہ ہونا تھا۔ اس رات کے مکمل ہونے سے وہ ان سب کو ملنے والا تھا جو وہ چاہتا تھا مگر جن کے لیے چاہتا تھا وہ تو رہے نہیں تھے۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کے دل کی، خوشی میں بھی تھا کہ عمل مکمل ہونے کو ہے اور اداس بھی کیونکہ یہ کامیابی کسے دکھاؤں گا۔ خیر وہ اس رات پوری تیاری کے ساتھ قبرستان پہنچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد بدروحوں اور مردوں نے روز کی طرح اسے ڈرانا شروع کر دیا مگر اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ان مردوں پر وہ ہر حرکت کی طرح سے جس طرح سے بھی کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا مگر شاید روز کی اذیتوں اور اولاد کی بیوی اور بچوں کی قربانی سے اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ 3 بج چکے تھے اور عمل کا اختتام کچھ ہی دیر بعد ہونے والا تھا کہ اچانک اسے اپنی بیوی بچوں کی آوازیں آنے لگی۔ سامنے دیکھو تو اس کی بیوی اور بچے اسے بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں آ کے لے جاؤ یہاں سے۔ یہ دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا اور اس کا من چاہا کہ جا کر اپنی اولاد کو سینے سے لگا لے اور اپنی بیوی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لے کہ ان کو اس کی وجہ سے اذیت ناک موت ملی، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھا اور قدم حصار کے باہر رکھنے لگا کہ اسے فوراً ہوش آیا کہ یہ تو محض ایک نظر کا دھوکہ ہے جبکہ میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ خیر وہ باہر نہ نکلا اور حسرت کی نگاہ سے اپنی فیملی کو دیکھتا رہا اور اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ چلو نظر کا دھوکہ ہی صحیح مگر فیملی کو دیدار تو ہوا۔ آخری وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ سب کچھ غائب ہو گیا اور وہ مردے ہاتھ جوڑے آقا آقا پکار کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے عمل مکمل کر لیا تھا۔ اس عمل کے بدلے سے وہی 4 مردے غلام کی صورت میں مل چکے تھے۔ خیر وہ ان سب کو غائب ہونے کا حکم دے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اس کے چچا اپنے علاقے کے مشہور ترین عامل بابا بن گئے اور بہت ہی کم عرصے میں اس کے پاس بہت دولت آ چکی تھی۔ خود کا بہت عالیشان بنگلہ بھی بنایا جس میں وہ رہتے تھے۔ لوگ دور دراز سے اس کے پاس اپنی مشکلات اور مسائل لے کر آتے کیونکہ وہ ایک شریف انسان تھا، اس لیے اس نے کبھی ناجائز کام کے لیے مسئلے کا حل نہیں بتایا مگر وہ علم ٹھیک نہیں تھا، اس لیے دن بدن اس کی شکل بدصورت ہوتی گئی، حتیٰ کہ اتنی بدصورت ہو گئی لوگوں کو اس کے ڈر لگتا اور ان لوگوں نے اس کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ روز اپنی بیوی بچوں کو یاد کرتے۔ پھر ایک دن پراسرار طریقے سے ان کی موت ہو گئی اور کافی دن تک اس کی لاش کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو بدبو محسوس ہوئی تو پولیس کی مدد سے اس کے گھر جا کر دیکھا تو لاش کی حالت دیکھ کر پولیس اور لوگوں کو خوف آ گیا۔ اس کے بنگلہ آج بھی ویران ہے اور وہاں کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی خریدتا ہے۔ جی لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آپ کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔